السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل اسم جمال بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج الحمدللہ ہماری چوتھی تراویح مکمل کی۔ آج سورہ انعام اور سورہ اعراف دو سورتوں کی تلاوت کی گئی، اور یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ سورہ یا آیت جس کو مکی کہا جاتا ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جس کو مدنی کہا جاتا ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مکی اور مدنی صورتوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مکی صورت کے اندر توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت، ونیس آف دا گاڈ، اس سے بات کی جاتی ہے، اور مدنی صورت کے اندر یہود، نصارہ، سماج، سوسائٹی، ان چیزوں سے بات کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلمہ توحید کا اعلان کیا تھا، اور تقریباً 10 سال تک کلمہ توحید ہی پہ رہے۔ جب 50 سال کی آپ کی عمر مبارک ہو گئی تو آپ کو معراج پر اللہ رب العزت نے بلایا، تو نماز فرض ہوئی۔ پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد ہجرت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں وہ سب بات کی فرض کی۔ تو پھر مکے کے اندر مشرک تھے، یعنی اہل کتاب نہیں تھے، جن کے پاس کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہو وہ لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ بتوں کو پوجنے والے تھے۔ اور مدینے کے اندر یہود تھے، نصرانی تھے، یہ پہلے ہی سے اہل کتاب تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے۔ تو مکی صورتوں کے اندر جو بھی آپ جب بھی آپ پڑھیں گے تو زیادہ تر اللہ رب العزت کی وحدانیت سے بات ہوگی، اللہ رب العزت کے ثبوت میں بات ہوگی، اللہ موجود ہے اس حوالے سے بات ہوگی۔ اب سب سے پہلی آیت کریمہ اس کو سماعت کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس سورہ مبارکہ کی شروع ہی میں ایک دم کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور روشنی بھی بنائی اور تاریکی بھی بنائی، یعنی اندھیرا بھی بنایا۔ اس کے باوجود لوگ نہیں پہچانتے، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں پہچانتے، یعنی لوگ آسمانوں میں، زمینوں میں غور و فکر کر کے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ مثال کے طور پر سورج کے نکلنے سے روشنی ہو جاتی ہے، سورج کے ڈوبنے سے اندھیرا ہو جاتا ہے، لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن سورج کو ڈبویا کس نے، سورج کو اگایا کس نے، یہ کوئی نہیں بتا پاتا۔ اسی چیز کا ایڈریس دیتا ہے قرآن، اسی چیز کا ایڈریس دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی چیز کا ایڈریس دیتے ہیں تمام انبیاء کرام۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کو صرف انبیاء کرام ہی بتا سکتے تھے، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی تھی، اس نے ہمارے اوپر احسان کر کے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنی پہچان عطا فرمائی۔ اور پھر ذرا سوچیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بلب جل رہا ہے، لیکن بلب جل کیسے رہا ہے؟ ایک پاور اس کے پیچھے کام کر رہی ہے جسے ہم الیکٹریسٹی کہتے ہیں۔ بلب کو جلتے ہوئے تو سب نے دیکھا، لیکن الیکٹریسٹی کو کس نے دیکھا؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ الیکٹریسٹی کو جب بلب بند ہو جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجلی چلی گئی، اور جب بلب روشن ہو جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجلی آ گئی۔ اسی طریقے سے
دنیا کا سورج اگر طلوع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب میرا رب موجود ہے، اور دنیا کا سورج اگر غروب ہو رہا ہے تو اس کو غروب کرنے والا بھی میرا رب ہے۔ اس لیے کہ لائٹ کو بھیجنے والا بھی کوئی ہے اور لائٹ کو کاٹنے والا بھی کوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں اپنی بیان فرمائی، اور ان نشانیوں میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج ہم ہندوستان کی سرزمین پر ہیں، یہ ہندوستان کی سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ملتی ہے۔ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستوں سے سامنا کرنا پڑا، اور ہندوستان کی سرزمین پر ہمارا مقابلہ بھی بت پرستوں سے ہے۔ وہاں پر تو چند بت تھے اور یہاں پر تو 33 کروڑ بت ہیں۔ اسی لیے خواجہ غنی نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تو ان بت پرستوں کو جو انہوں نے تبلیغ کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی انداز میں کی، مدنی انداز میں نہیں۔ جہاں پر یہود ہیں، عیسائی ہیں، جیوز ہیں، وہاں پر ہم اہل کتاب کے طریقے سے دین کی خدمت انجام دیں، لیکن ہم ہندوستان کی زمین پر ہیں تو اس لیے ہمیں مکی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوگا، اور اس کو پھر اپنی زندگی میں اتار کر کے ان ہندوستان والوں کو دین پہنچانا ہوگا۔ اور یار ہم نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں، ایسے سافٹ لوگ ہیں، ایسے نرم لوگ ہیں کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، نرم گفتگو کرو، تھوڑی دیر ان کے ساتھ اچھا کردار پیش کرو، پھر دیکھو یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو قوم گوبر کے سامنے جھک سکتی ہے وہ رب کے سامنے کیسے نہیں جھکتا؟ تو یہ تو ہماری کمی ہے نا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو بھی اپنی معرفت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من ذنوبی و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔